کرتے ہیں سب کے وہ غم، دور کرتے ہیں سب کے وہ غم، جن کے صدقے میں بیٹھے ہیں ہم، جن کے صدقے میں بیٹھے ہیں ہم، دور کرتے ہیں سب کے وہ غم، دور کرتے ہیں سب کے وہ غم، جن کے صدقے میں بیٹھے ہیں ہم، جن کے صدقے میں بیٹھے ہیں ہم، آپ کے راستے پر چلے، آپ کے راستے پر چلے، غم زمانے زمانے کے ہوں کیوں نہ کم، غم زمانے کے ہوں کیوں نہ کم، آپ کے راستے پر چلے، آپ کے راستے پر چلے، غم زمانے کے ہوں کیوں نہ کم، غم زمانے کے ہوں کیوں نہ کم، غم زمانے کے ہوں کیوں نہ کم، دور کرتے ہیں سب کے وہ غم، جن کے صدقے میں بیٹھے ہیں ہم، جن کے صدقے میں بیٹھے ہیں ہم۔ ایسے جو دل خراب ہے اس میں خدا نبی کی عظمت کا اثر نہیں ہے تو اس کو کوئی قبول ان چیزوں سے دل نہیں لگے گا۔ تو دل کے صاف کرنے کے لیے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل کا زنگ اترنے کے لیے، یعنی یہ زنگ اتر جائے، پتہ اس کو سب کچھ ہے، تو ذکر اذکار کو نہ چھوڑیں، چاہے اس سے گناہ ہوتا ہے، چاہے اس سے زنا ہوتا ہے، چاہے وہ شراب پیتا ہے، چاہے وہ نشہ کرتا ہے، چاہے وہ حرام کھاتا ہے، جو اس چیز کو نہ چھوڑیں۔ اگر اللہ کی رحمت کی طرف آ گئی تو ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، سارے دل کے زنگ اتر جائیں گے، آئینہ صاف ہو جائے گا، خلاص۔ یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مریض ہے، اس کو شفا دیر سے ہو، جلدی ہو، جب بھی ہو، اللہ کی مرضی ہے، لیکن خدا نے اس کو دوا نہیں چھوڑنی چاہیے، کھاتا رہے، پرہیز کرتا رہے، جب وقت آئے گا ہو جائے گا، اکثر ہو جاتی ہے۔ ایسے دل نماز میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، درود میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، تو زبردستی گھسیٹتا رہے، زبردستی نماز پڑھ لیں، زبردستی توبہ کر لیں، یہ نہ زبردستی مسجد میں چلا گیا، کبھی کرم ہو جائے گا۔ یہ نہ کہ دل نہیں لگتا کیا نماز پڑھنی، اب دل نہیں لگتا کیا تصویر، دل لگے نہ لگے تو کر، پاگل نہیں بن، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تیرا دل دوا میں لگے نہ لگے، تجھے خدا نے عقل دی ہے، تو دوائی کھا، نہ کہ دل اس دوائی کو نہیں کرتا، اس پر تو کرتا رہا زبردستی کا، ایک دن تیرے پر رحمت ہو جائے گی، خدا کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ دوا کون کھائے، اب یہ کیا کون پرہیزیں کرے، جیسے اب کون نماز پڑھے، درود پڑھے، یا کیا کبھی پڑھے، ایسے نہیں کرے، زور ہی کرے۔ خدا کی حکمت ہے، اس میں بیان زیادہ کرنے سے ڈر لگتا ہے، کسی وقت رحمت کی نظر کر دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خدا نے تقدیر بنائی ہے، یہ جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، اس کے حساب کتاب سے اعمال ہوگی، سزا ہوگی، لوگ جائیں گے۔ وہ تقدیر بدل بھی سکتا ہے، اور تقدیر کو زیادہ سوچنا تمہارا ایمان سے خارج ہونا ہو جائے گا۔ تقدیر کو سوچنا نہیں، سرسری طور سے، اور رحم سے مانگنا ہے، تیری قضاء و قدر تقدیر میں ہم پر رحم کر، کیونکہ تقدیر سے آدمی کا کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی سکون نکل نہیں سکتا، اور اس کو سوچنے سے ایمان خطر میں پڑ جاتا ہے۔ آقا جی نے ایک دفعہ دیکھا تقدیر میں کوئی باتیں ہو رہی تھی، تو آپ کو بہت جیسے جلال آیا، جیسے کہ آپ کا چہرہ گرم ہو گیا، سرخ ہو گیا، کہ اس طرف نہ سوچو، منع فرمایا نا، تقدیر پر ایمان لائے، اس کو دلیل نہ بنائے، حجت نہ بنائے، آر نہ بنائے، میں کیا کروں، سے گناہ ہو جاتا، لکھا تو ہوتا نا، بے حیا یہ نہیں بولنا ایسے، اگر ہے بھی تو نہیں بولنا،
نیکی ہوگی خدا نے اس کو بول دو. آدم علیہ السلام نے بولا اللہ کو میں مقدر میں تھا میں دانہ گندم کا کھا لیا میں کیا کروں پہلے ہی تھا میں ہوتا نہیں بولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ مہربانی کریں معافی کریں معافی اور رتبہ اور بڑھا دیا. اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ چیزوں میں بڑی حکمت ہے. خدا قادر سزا دینے پر اس میں یہ بھی حکمت ہے خدا غفور الرحیم ہے. تو گناہ ہوگا تو بخشے گا تو غفور الرحیم کو پتہ چلے گا نا. کچھ کیا نہیں تم کو بخشا تو تم کیا کچھ کیا بخشا کیا بخشا لیکن تم جرم کیا ہم نے تم کو معافی دے دی اور جرم سے پہلے جرم کے بعد بھی تم کو کھانا پینا دیا صحت دی. ہاں تم پر عذاب نازل نہیں کیا. تو محبت کا رابطہ پیدا ہوگا خدا سے کہ خدا بہت معافی دیتا ہے. غلطیوں کے باوجود انسان پر جیسے اپنے کرم کو نہیں روکتا اس کے کام چلائے رکھتا ہے. یہ بھی حکمتیں ہم لوگ نہیں جانتے. دخل نہیں دینا چاہیے تقدیر کے معاملے میں. سزا بھی دے سکتا ہے دیتا ہے سزا. اللہ نے کو گناہ کی سزا دی معافی دے سکتا ہے. فلاں نے گناہ کی خدا اس کو معافی مانگے غفور الرحیم ہر چیز پہ قادر سزا دے سکتا ہے. فلاں نے گناہ کیا خدا نے اس کی گناہ کی وجہ سے اس کو حکمتیں ہیں اپنا مقرب بنا لیا. ہاں کہ گناہ سے آدمی دور ہوتا ہے وہ گناہ کر کے اور قریب ہو گیا اور رحمت ہو گئی کہ اس پر گناہ کی وجہ سے رحمت آ گئی. وہ دوسرے کی طرح گناہ پہ ہنسا نہیں بے حیا نہیں ہوا. توبہ کرا رویا گڑ گڑایا. اور یہ اللہ کہتے ہیں ربما قضا علیک بالذنب ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں کوئی گناہ ہو اور وہ گناہ تجھے واصل الہی بنائے. اللہ نے کہا ربما قضا علیک بالذنب کان سببا للوصول تیری سبب بنا خدا تعالیٰ سے تعلق اور محبت کا وہ گناہ. تو اتنا رویا اتنی معافی مانگی خدا نے تجھ کو گلے سے لگا لی. جتنا غلطی کرتا روتا بعض اگر ماں باپ کہ ماں باپ اٹھا کے گلے سے لگا لے گا. اس میں اللہ کی حکمت ہے. اس تقدیر میں سوچنا بالکل چھوڑ دیں. جو کتابیں تقدیر کی لکھتی ہیں بڑی غلط کرتے ہیں وہ سوال جواب نہیں بنتا اس کو چھوڑ دیں کیونکہ علم دیا ہی نہیں نا خدا نے کسی کو. جب اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں کچھ صبر کریں چھوڑ دیں. اگر اللہ چاہتا یہ نہ کرتے خدا نے ان کو گمراہ کیا ہے. اب کہ اللہ نے گمراہ کیا 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 کیسے نہیں بولنا ایسا نہیں بولنا ایسا نہیں بولنا. اور کافر آتے تھے یہی بات کہتے تھے اور اللہ بھی کہتے یہی بات کہتے تھے کہ آپ اتنی محنت فلا تذهب نفسك علیہم ان اللہ یضل من یشاء ویہدی خدا جس کو چاہے راہ راست پہ ڈال دے جس کو ذاتے ہٹا دے بھٹکتا پھر. اب اس میں آپ سوچیں گے آپ کا دماغ خراب ہوگا آپ کا ایمان جائے گا. اور دوسری ہاتھ میں اللہ مسقال ذرہ ظلم نہیں کرتا. آپ کہیں گے ظلم تو ہوا تو پھر کیسے نہیں کرتا آ گیا نا مصیبت. اور دوسری ہاتھ میں کافر بھی یہی کہتے آپ جو ہم کو تبلیغ کرتے اور یہ سے نہ کر وہ نہ کر جب مقدر ہو چکا ہم یہ کرنا ہی تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دوسری آیتیں اتارتے تھے کہتے آپ کو کہتے کہ اللہ نہ چاہتا یہ نہ ہوتا اللہ تو کہتا جو کہتا ہے اللہ نہ چاہتا نہ کہتا. یہ بھی آپ کو آ کے ایسے ہی کہتے ہیں اللہ ہم نہ کرتے پھر ہمیں چھوڑ دیں ہمارے حال پر جب اللہ چاہے گا ٹھیک ہے. آپ ان کو کہیں ما لہم بذالک من علم یہ چیز علم سے یہ اللہ جانتا تم کو نہیں پتہ اس راز کا کیا راز ہے. تم اس بات کو نہ کہو تمہیں اس کے راز کا نہیں پتہ. دیکھا جب خدا نے منع کر دیا تو منع ہو جانا چاہیے. اگر منع نہ زور لگا کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقتیں ہیں کہ لا یسأل عما یفعل جو بھی کریں کون ہے ہم سے پوچھے کوئی. زور لگا لو احتجاج کر لو مظاہرے کر لو کچھ نہیں ہوگا جھکنا نہیں پڑے گا. دیکھیں کیسی آیت ہے لا یسأل عما یفعل جو بھی ہم تقدیر جاری کرتے ہیں کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا. یہ تو کہتے یہ راز ہے تم جانتے نہیں ہو. اگر راز کو چھوڑ کے تم ایسی باتیں کرتے تم کون ہو پوچھنے والے خدا کو. تم نہیں پوچھ سکتے. وہم یسألون ہم تم سے پوچھ سکتے ہیں
اور تم کو سزا جزا دے سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ آدم سے مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، جب بیٹے نے باپ کو کہا آپ کو گندم کا دانہ کھایا اور ہم کو نہ کھاتے، کیا آپ پہ تم پہ تورات اتری ہے، خدا کی کتاب اتری ہے، اس میں مقدر تھا میرے پاس کہ آدم دانہ کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، پھر خدا اس سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، معافی دے دے گا، پھر محبت بڑھے گی۔ بعض وقت لڑائی جھگڑے کے بعد محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بڑے راز ہیں خدا کے۔ آدم اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے دے گا۔ یہ قرآن میں فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اسے بتانا میں غفور رحیم ہوں، اسے بتانا میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، اس کو بتانا کہ میں قدرت رکھتے ہوئے سزا دیتے ہوئے سزا نہیں دوں تو نہیں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کا پھر ثبوت ہونا چاہیے نا، پھر ثبوت ملتا ہے، بعضوں کو سزا ملتی ہے، بعضوں کو نہیں ملتی ہے، بعضوں کو اس کی غفور رحیمی ظاہر ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو کوئی میرے کرم کی طرف آ جائے، اگر انصاف کروں تو ایک چیونٹی کے مارنے، ایک بلی کے مارنے کا بھی تمہیں سزا دے سکتا ہوں، اور کرم پہ آ جاؤں تو تم 100 قتل کر دو، میں تم کو معافی دے سکتا ہوں، اور اس 100 قتل کا ازالہ کر سکتا ہوں، مظلوم کو راضی کر دوں گا۔ لیکن لے لو بس چھوڑ، اب جو ہو گیا تم لے لو، بس لے لو اللہ میاں سے۔ اسی آقا جی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سے استدعا کہ میری امت کے ظالموں کو بھی کرم میں رحم میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ کہ کیسے مظلوم کا بدلہ نہ ہو، کہا مظلوم کو کچھ دے دیا جائے، خوش کر دیا جائے، کہ کچھ رحمت نعمت دکھا کر، اگر تم اس چیز سے معافی دو تو اس کے بدلے میں یہ لے لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جس کے لیے چاہوں گا کر دوں گا، کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ یہ 100 قتل کرنا یہ سنائیے، جس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آقا نے سنائیے تم 100 قتل جا کے کرو، اس لیے سنائے خدا نہ خواستہ تم سے کچھ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، شرک نہ کرو، اس کی بخشش کا نظریہ بھی ہو سکتا ہے اگر تم پھر بھی خدا سے معافی مانگو۔ یہ نہیں کہ رغبت دلائیے، بعض لوگ بہت غلط تقریر کرتے ہیں، سارے حدیثوں کو ملا کر اس کا مفہوم نہیں بتاتے ہیں، ادھوری بات کرتے ہیں، جس سے نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے خدا کی، کہ گناہ کرو نہ کرو کچھ بات نہیں، تو خدا کی کوئی اہمیت، کوئی خوف، کوئی عظمت نہیں ہے، بہت مصیبت ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان وال سے گناہ ہو، اس کو اتنا خوف ہوتا ہے، کل جبل علی راسی، اس پر پہاڑ گرا ہے، یہ بچے گا نہیں، اتنا خوف ہوتا ہے۔ اگر خوف نہیں، اس آدمی ایمان نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بیان دینا اور بیان کرنا لوگوں کے دل سے خدا کی عظمت نکالتے ہیں۔ بات پروفیسر کہتے ہیں حدیث میں ایسے آیا ہے، وہ آیا تو ہے لیکن دوسری حدیثیں بھی ساتھ ملاؤ نا، پھر اس کا مفہوم نکالو۔ ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہاں ان چیزوں میں بہت احتیاط کریں۔ ہاں یہ حدیث میں ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، دوسری بھی حدیثیں سب کو ملاؤ۔ بلکہ آقا جی نے کہا کہ ایسے خدا نہ خواستہ ہو جائے 100 قتل ہو جائیں، 1000 ہو جائیں تو تمہاری بخشش کا ذریعہ، اگر ایسے تم کو مصیبت آ گئی، ورنہ رغبت اس میں دلائی، اس کے برعکس کہ خدا سے یہ دعا مانگو، اللہم باعث بیننا بین خطایانا کما باعثت بین المشرق، اللہ ہم سے اور گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے جیسے زمین آسمان ایک دوسرے سے دور ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تم کو بتایا یہ کہ مانگنی یہ کہ بچنا ہے، ایسا بچنا ہے کہ زمین آسمان ہزاروں سالوں کا فاصلہ تمہارے گناہ۔ یہ حدیث نہیں ان کو سناتے ہو بچنے کا، لیکن تم خدا نہ خاصا پڑھ گئے تو پھر بھی خدا کی امید نکلنے کی امید کرو کہ خدا تمہارا کوئی حل نکالے۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ تم 100 قتل کرو، 1 قتل کرو، بلکہ اتنے سنگین گناہ، جس نے ایک کو قتل کیا سارے جہان کو قتل کیا، اس نے جس نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی اور لوگوں اس گناہ کو دیکھ کے گناہ شروع کیے، اس سارے گناہوں کا پہلے کو جا کے اس کا عذاب ملتا ہے۔ یہ بھی تو ہے، پہلا قتل قابیل نے کیا، دنیا میں جتنے قتل ہوتے اس قتل کے حصے اس کو ملتا، اس نے یہ ابتدا کی تھی۔ من سن سنتن حسنتن، کوئی اچھا کام جاری کرے اور لوگ لگے، جتنے کریں گے ان کا ثواب علیحدہ، جس نے کام جاری کروایا اس کو فضل رحمت آتی رہے گی بے پناہ۔ من سن سنتن سیئتن فعلیہ وزرہا ووزر من عمل، جس نے کوئی برا کام جاری کیا اس پر اس کا گناہ، اور جو اس میں لگ گئے یہ سارا عذاب اس پر جائے گا۔ اس میں لے لو، گلوکاروں کو لے لو، اداکاروں کو لے لو، اوروں کو یہ چلاتے ہیں نا فلمیں،
پھر لڑکیاں لڑکے ہیں. آگے کیا بولوں؟ آگے تم ہی بولو، میں تو نہیں بول